بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کی تو خالی شکل دیکھ کے بھی انشاءاللہ دشمنوں پر روک پڑ جائے گا، لیکن آپ دو جملے ضرور کہیے گا۔ آپ کی طرف دیکھیں تو چیز ایسی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت مولانا قاری اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور محترم طارق حسن صاحب، محترم جناب قاری محمد عثمان صاحب اور دیگر اکابر علماء، یقیناً یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ ایسے موقع پہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور یقیناً اس وقت پاکستان کے ایک قوت جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، جو ملک دشمن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، جنہوں نے 3.5 سال تک حکومت کی، اور جب ان سے حکومت چھینا گیا اس کے بعد پھر ایسے کرتوت کرنے شروع کر دیے، بلکہ پہلے سے ملک تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ الحمدللہ اس حوالے سے ہمارے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سب سے پہلے میدان میں اترے اور پورے ملک میں 15 ملین مارچ کیے، اور اسلام آباد تک مارچ بھی کیا، اور الحمدللہ وہ کسی حالت میں بھی آج بھی وہ میدان میں کھڑے ہیں۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس قوت کے مقابلے کے لیے یہ قوت یہ صرف ہمارے جیسے کہ اس سے پہلے کئی حضرات نے بیانات کیے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیانات میں اس بات کی واضح طور پہ کہا ہے کہ جن قوتوں نے اس قوت کو، اس پارٹی کو ملک کے اقتداری اعلیٰ پہ لائے، یہ وہی ذمہ دار ہیں، لیکن اس وقت جو ملک کے سیکورٹی اداروں کے فوج کے حوالے سے اور ملک کے بقا کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے پوری ملت اسلامیہ پاکستان کے تحفظ کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے سے میدان میں کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس قوت کا مقابلہ کرنا یہ پوری قوم کا کام ہے، پورے ملک و ملت کا کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے لیے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس قوت کے خاتمے کے لیے اور اس کا بھرپور مقابلے کے لیے، جو قوت اس مملکت کے اندر جو آئین کے مطابق جس قوت منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اس قوت کو، اس لابی کو، اس خبیث، اس ملعون فرقے کو یہ اس لیے اس کی سہارا لے رہے کہ وہ اس ملک کے آئین میں اس کو مسلمان قرار دے۔ انشاءاللہ العزیز وہ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کسی صورت میں ان کو مسلمان نہیں بنا سکیں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے مرزائیوں قادیانیوں کے لیے پاکستان قبرستان ثابت ہوا ہے۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بآخر میں دوبارہ محترم قاری اللہ صاحب اور طارق حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔